بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ اللہ. سورہ بلد یہ بھی مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. ارشاد باری ہے لا اقسم بہذا البلد. ہمیں اس شہر بے مثال کی قسم، یعنی یہ شہر عظیم، یہ شہر بے مثال گواہ عادل ہے اس بات پہ. مکہ مکرمہ زمین کا وہ خطہ ہے، وہ شہر ہے جو سب سے پہلے آباد ہوا. بیت اللہ شریف جس زمین پہ ہے، جب زمین نہیں تھی تو یہ نقطہ سطح آب پر تھا، پانی ہی پانی تھا، اور سطح آب پر ایک نقطہ تھا جس سے زمین کو پھیلایا گیا، بنایا گیا. مالک الملک نے اس پوری زمین کو پھیلا دیا. یہیں آدم علیہ السلام نے زمین پہ پہلا گھر بنایا جو اللہ کا گھر تھا، جس کی ملکیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں. اور یہیں سے انسانی آبادی کی ابتدا ہوئی. اس اعتبار سے بھی یہ شہر پوری انسانی تاریخ پہ گواہ ہے. یہیں سے شہروں کا، آبادیوں کا، بستیوں کا تصور شروع ہوا. یہیں سے زمین پھیلی، یہیں سے اولاد آدم کی ابتدا ہوئی اور شہر، بستیاں، ممالک بنے. لہذا یہ شہر عظیم اس بات پہ گواہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کی آبادی کو، اس شہر کی عظمت کو، اس شہر کے کائنات پر گواہ ہونے کو، شہادت ہونے کو 4 چاند لگا دیے. آپ بھی اس شہر میں مقیم ہیں، جلوہ افروز ہیں. وہ ہستی جسے کائنات کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کا سبب، واسطہ اور ذریعہ بنایا،
اس کے قیام کے لیے بھی اسی شہر کو پسند فرمایا۔ اس اعتبار سے بھی شہر کائنات کے زیر و بم پہ، کائنات کے سیاہ و سفید پہ، کائنات کے واقعات عالم پہ گواہ ہے۔ کہ یہ شہر عظیم انسانی تاریخ کا گواہ ہے، کس طرح انسان زمین پہ وارد ہوا اور کس طرح سے اس نے زندگی شروع کی، ابتدا کی، کس طرح سے پھر اس کی بستیاں آبادیاں پھیلیں، رشتے ناتے بڑھے، دوستیوں سے آگے پھر دشمنیاں بنی، پھر قومیں ممالک تقسیم ہوئے، اور پھر اس شہر کی عظمت یوں بھی بہت تھی۔ جب اللہ کریم نے آپ کو اس شہر میں قیام پذیر ہونے کا شرف بخشا تو آپ نے اس شہر کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ پھر ایک بار واقعات عالم پہ گواہ ٹھہرا، یعنی آخری بار پوری انسانیت کے لیے بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی، ایمان اور کفر، حق اور باطل کی تمیز کا گواہ بھی یہی شہر ٹھہرا۔ ووالد وما ولد، اور والد اور اس کی اولاد، یعنی آدم علیہ السلام اور پھر اولاد آدم علیہ السلام، والد کا کردار، اولاد کا ہونا، اس کی تربیت، اس کا پالنا، پھر ان کا بڑے ہو کر پھر ان کا والد بننا، آگے پھر اولاد کا ہونا، ایک نظام کائنات، انسانی آبادیوں کا، انسانیت کا ارتقاء، بنی آدم کا دنیا میں آنا، بڑھنا، پھیلنا، یہ بھی اس بات پہ گواہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک پرمشقت زندگی دے کر پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسانی فطرت میں ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کاوش کرنا پڑتی ہے۔ یہ شاید جو آبادیوں کی بنیاد ہے تب سے لے کر اب تک آباد ہے اور معمور عالم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ شہر جو تجلیات باری کا مرکز ہے، تجلیات ذاتی کی آماجگاہ ہے، یہ شہر عظیم جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن اور قیام گاہ ہے، جو آخری بار ساری انسانیت کے لیے حق و باطل میں حد فیصل اور حق و باطل کا چشمدید گواہ اور انقلابات زمانہ کا گواہ ہے۔ یہ بھی اس بات پہ گواہ ہے، اور خود تخلیق انسانیت، آدم علیہ السلام، اولاد آدم، والد اور مولود
کس طرح مولود پھر بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر وہ والد ہو جاتا ہے، آگے پھر مولود آ جاتے ہیں، اولاد آ جاتی ہے، پھر وہ والد بنتے ہیں، آگے پھر اولاد آ جاتی ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے یہ ایک جد و جہد پر، ایک پرمشقت نظام پر استوار ہے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی متنفس بھی بیکار زندگی نہیں گزارتا، اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ زندگی ایک مشقت کا، ایک محنت کا، ایک کام کا نام ہے۔ انسانی محنت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو ہاتھ سے کی جاتی ہے، جسمانی مشقت ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو دماغ سے کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے۔ وہ زیادہ نازک، زیادہ مشکل، زیادہ محنت طلب ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غریب کی زندگی زیادہ پرمشقت ہے، یہ ساری دن محنت کرتا ہے، پتھر توڑتا ہے، دیواریں بناتا ہے، لکڑیاں ڈھوتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ امیر تو بیٹھا رہتا ہے، اس سے یہ سارے کام کراتا کون ہے؟ جو سارے کام اس سے کراتا ہے اس کا پورا ذہن، پورا دماغی قوتیں، پوری سوچیں پیچھے متحرک ہوتی ہیں۔ تو غریب کو تو آسان مشقت کرنا پڑتی ہے جسمانی، جو اس پر حاکم یا حکمران یا امیر یا مالک ہوتا ہے۔ غریب کے ذمے ایک ذمہ داری ہے کہ تم نے یہ چارہ کاٹ کر جانوروں کے آگے ڈالنا ہے، بات ختم۔ اب جو مالک ہے اس کی ذمہ داریاں گنے، اس نے صرف چارہ تو نہیں ڈلوانا۔ تو جو اس کی مشقت ہے وہ کتنے غریبوں کو اس ایک آدمی نے کام پہ لگا رکھا ہے، تو گویا اس کا ذہن ہر کام میں الجھا ہوا ہے۔ تو یوں اس کی مشقت اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غریب نے تو جسمانی مشقت کی، فارغ ہو گیا، اس غریب کے پاس فراغت کی فرصت ہی نہیں ہے، رات دن اسے فکریں کھائے جا رہی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اے انسان، تیری زندگی تیرا مقدر مشقت ہے، تو نے محنت کرنی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تجھے کوئی کھانا بنا کر دے، پھر تجھے چبانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے، ہضم کرنا پڑتا ہے، تیرا سارا نظام حرکت میں آتا ہے۔ کہیں ذرا گڑبڑ ہو جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی انسان فارغ نہیں رہ سکتا جب تک اس کی عقل سلامت ہے۔ تو جب تجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تو بھلا کیوں نہیں کرتا؟ جب تو فارغ نہیں رہ سکتا، جب تجھے محنت ہی کرنا ہے، مشقت ہی کرنا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کی تخلیق ہی اس انداز میں فرمائی ہے کہ اسے وقت محنت سے، مشقت سے گزارنا ہے، ہر حال میں اسے محنت کرنی ہے۔ تو جب محنت ہی کرنی ہے تو غلط کاموں میں کیوں کرتا ہے؟ غلط کاموں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے میں محنت بھی زیادہ لگتی ہے، چونکہ غلط کام جو ہوتا ہے وہ اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے، اس کے کرنے کا انداز غلط ہوتا ہے۔
اس کے کرنے کے ایک صحیح طریقہ بھی ہوتا ہے، وہ آسان ہوتا ہے۔ اب کوئی چوری کرتا ہے، ایک بندہ ملازمت کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، ایک چوری کرتا ہے، دونوں پیسہ ہی لیتے ہیں نا۔ اب پیسہ لینے کے لیے اس نے محنت کی یا مزدوری کی یا تنخواہ لی، آرام سے لے لی، بے فکر ہو گیا، اسے تو کوئی تکلیف نہیں کرنا پڑی۔ اب چور نے نیند خراب کی، راتوں کو اٹھا، جان کا خطرہ مول لیا، اگلے کے جاگنے کا کھٹکا، پھر چوری کی، پھر خطرہ، پرچہ ہو گیا، پکڑا جاؤں گا، پکڑا گیا تو قید ہو گئی۔ اب جو چوری کی وہ پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں، یعنی دونوں نے پیسے ہی لیے۔ اب پیسے لینے تو منع نہیں تھے، لیکن ان کا طریقہ تھا، مزدوری کر کے، مشقت کر کے، ملازمت کر کے، تجارت کر کے لیتا، آسانی سے لے لیتا، حلال بھی ہوتے، ان کے نتائج بھی اچھے ہوتے۔ اس نے ڈاکہ کیا، چوری کی، چھینے، تو لینے میں بھی تکلیف، پھر اس کے نتائج دنیا میں بھی بھگتنے پڑے، پھر جو آخرت میں عند اللہ ہوں گے وہ اور ہیبتناک ہوں گے۔ تو فرمایا انسان نے مشقت تو کرنی ہے، اللہ نے کسی نعمت سے روکا نہیں ہے، تو پھر وہ غلط کاموں کے لیے کیوں کرتا ہے؟ جب محنت ہی کرنی ہے تو صحیح کاموں میں محنت کرے، اچھے کاموں میں محنت کرے، اچھائی پہ محنت کرے، نیکی پہ محنت کرے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ برائی پہ اس لیے لگ جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی اسے اس پر قابو نہیں پا سکے گا، یہ کسی کے قابو نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی تخلیق کو دیکھ، انسانی تولید و تناسل کو دیکھ، تیرے ذرات خاکی کو کس طرح ایک مادہ بنایا، کس طرح اس مادے سے تجھے انسان بنایا، کس طرح تجھے ذرہ ذرہ غذا کا محتاج بنایا، کھربوں سیل تیرے وجود میں بنائے، لاکھوں سیل ہر لمحے وجود سے مر کر ضائع ہو رہے ہیں، لاکھوں نئے بن رہے ہیں، ان میں لاکھوں نئے بطور غذا شامل ہو رہے ہیں۔ تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ تجھے کیسے خیال آ گیا کہ کوئی تجھے پکڑ ہی نہیں سکتا؟ تو ہمہ وقت جو تیرے ایک ایک سیل کی تعمیر کر رہا ہے، اس کے دستے قدرت سے کہاں بھاگ سکتا ہے؟ تو اپنے اس نظام تخلیق کو دیکھ، تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ کوئی تجھے پکڑ نہیں سکے گا، تو کسی کے قابو نہیں آئے گا؟ یہ کیسا خیال ہے تیرا؟ کیونکہ ہر گناہ کے پیچھے، ہر برائی کے پیچھے یہ مضبوط خیال ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا۔ ہر جرم کے پیچھے انسانی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ جرم کر لوں گا لیکن میرا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکے گا۔ تو فرمایا شاید تو دنیا سے چھپ جائے، دنیاوی حکومتوں سے چھپ جائے، دنیاوی قوانین سے تو اپنے آپ کو بچا لے ہیرا پھیری کر کے، لیکن جس نے تجھے پیدا کیا، یہ جو تیرا نظام تخلیق ہے، تولید و تناسل ہے، یہ تجھے بتا نہیں رہا کہ تیرا ایک ایک ذرہ ہمہ وقت کسی کے دستے قدرت میں ہے؟ تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑی عجیب بات ہے، انسانی مزاج ہے، انسانی نفسیات ہے۔ جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں نے بڑا فلانے کے لیے بڑا خرچ کر دیا، میں نے بڑا خرچ کیا، میں نے بڑی محنت کی۔
میں نے بھائیوں کو پالا، میں نے اولاد کو پالا، میں نے فلاں کو پالا، میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اتنی محنت، جسے دیکھو دوسرے پہ احسان کیے پھرتا، خود مخلوق ہے، ایک ایک سیل تعمیر ہو رہا ہے ہمہ وقت، اربوں سیلوں کا مجموعہ ہے، رزق لے رہا ہے، ہوا میں سانس لے رہا ہے، سورج جیسا چراغ استعمال کر رہا ہے، بادل، بارش، کائنات کی نعمتیں استعمال، اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اللہ نے اس کو کسی کا ذریعہ بنا دیا، جو لیتا ہے اپنا نصیب لیتا، اگر اس کو کسی کا ذریعہ بنا دیا بحیثیت والد کے، بڑا بھائی ہونے کے، بحیثیت حکمران ہونے کے، بحیثیت ذمہ دار ہونے کے، تو دینے والا تو وہ ہے جو تجھے ہر لمحہ دے رہا ہے۔ کسی کو تیرے ذریعے سے دے دیا تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اپنی بڑائی میں نے اتنا میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا احسان کیا، حتیٰ کہ حکمران بھی یہ نہیں مانتے کہ ہم پر اللہ کا احسان ہے یا لوگوں نے ہمیں احسان کیا اپنا حکمران بنا، کہتے ہیں ہم لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم رات دن جاگ رہے ہیں، ہم رات دن میں محنت کر رہے ہیں، کمال ہو گئی بھائی، وہ بھی احسان کیے پھرتے۔ فقیر سے لے کر بادشاہ تک فرمایا یہ عجیب مخلوق ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا ڈڈورا پیٹ رہا ہے، میں نے اتنا میں نے اتنی میں نے فلاں کو پالا، میں نے فلاں کو پالا، میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں پر مال خرچ کر دیا۔ وہ کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ کوئی تجھے بھی تو پال رہا ہے، تو اس کا کتنا شکر گزار ہے؟ تو نے تو کسی کو کچھ نہیں دیا، دے تو وہ رہا ہے، اگر تیرے راستے دے دیا تو یہ تجھے اللہ کا احسان ماننا چاہیے تھا کہ دے تو وہ رہا ہے، اس کا ذریعہ اس نے تجھے بنا دیا۔ وہ نہیں خیالات، کہتا ہے میں نے دیا، میں نے بچوں کو پالا، میں نے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو اتنا دیا، میں نے والدین کی اتنی خدمت کی، میں نے لوگوں کو، پھر حکمران بن جاتا ہے اقتدار میں نے لوگوں کے لیے یہ کر، میں نے وہ، بھئی تم نے کہاں سے کیا کر دیا؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ کیا تم لمحہ لمحہ محتاج نہیں ہو؟ ہارون الرشید کہیں سفر پر تھے غالباً، جیسا مجھے یاد پڑتا ہے شکار پر تھے، تو پیاس لگی، خلیفہ وقت نے پانی مانگا، خادم پانی کا گلاس لے آیا، تو کچھ دانا لوگوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے، بزرگ ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، امیر المومنین ٹھہر جائے، پانی پیے نہیں، رک گیا۔ اس نے پوچھا آپ جنگل میں ہیں، گرمی ہے، سفر ہے، پیاس لگ گئی ہے، اگر یہ ساتھی ساتھ نہ ہو، کوئی نہ جانتا ہو کہ آپ امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، اور یہ پانی آپ کو کوئی دے نہ رہا ہو، تو اس گلاس کے لیے آپ کتنی قیمت دیں گے؟ تو وہ سوچنے لگے، تو کہنے لگے بھئی اگر آدھی سلطنت دے کر بھی مجھے اس پیاس کی حالت، اس ویرانے میں یہ گلاس مل جائے تو میں دے لوں۔ انہوں نے فرمایا آپ نوش فرمائیے، آپ پی لیجیے۔ جب پی چکے تو اس نے کہا اب ایک بات فرمائیے، یہ جو آپ نے پانی پی لیا یہ اندر رک جائے، پیشاب کے راستے خارج نہ ہو، تکلیف بن جائے، کوئی اس کا علاج کرنے والا مل جائے تو آپ کیا دیں گے؟ کہنے لگے ساری بادشاہی بھی دے دوں گا، جان تو بچ جائے۔
تو فرمایا پھر یہ خیال رکھنا کہ اس ریاست کی قیمت تو اتنی ہے، اس پہ کبھی فخر نہ کرنا۔ بھائی جسے جہاں رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ شاہ و گدا میں فارغ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، ہر ایک نے سورج نکلنا ہے تو اٹھ کے لگ جانا ہے، اور سورج غروب ہونے تک اس نے محنت کرنی ہے، راتوں کو بھی مشقت کرنی ہے۔ تو میرے بھائی وہ سیدھی سیدھی کیوں نہیں کرتا؟ کام کرنا ہی ہے تو صحیح کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر کرتا ہے تو احسان کرتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑا مال خرچ کر دیا، میں نے فلاں کو یہ دیا، بھئی تو کیا دے گا؟ وہ تو جو ذرہ ذرہ تنکا جوڑ کر بنا ہے، تو کیا دے گا؟ پھر ایک عجیب بات ہے کہ انسان ایک ہی دفعہ بن نہیں جاتا، یعنی 10 کھرب سیل ہیں، آج کی سائنس کہتی ہے اس کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔ 10 کھرب سیل جو ہیں وہ 6 مہینے میں سارے بدل جاتے ہیں، یعنی 10 کھرب سیل مر جاتے ہیں، 6 مہینے میں 10 کھرب سیل نئے آ جاتے ہیں۔ اب ضرب تقسیم دے کر کبھی آپ دیکھنا کہ 10 کھرب اموات اگر 6 مہینے میں ہوں تو 1 مہینے میں کتنی ہوئی، 1 دن میں کتنی ہوئی، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، پھر 1 گھنٹے میں کتنی ہوئی، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1 منٹ میں کتنی ہوئی، منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ میں کتنی ہوئی؟ تو میرا خیال ہے کہ 1 سیکنڈ میں بھی لاکھوں نکل آئیں گے، یعنی 1 سیکنڈ میں لاکھوں سیل مر جاتے ہیں، باڈی کے گر جاتے ہیں وجود سے، لاکھوں نئے بن جاتے ہیں، یعنی کوئی سیل تب گرتا ہے جب اس کی جگہ نیا بن جاتا ہے۔ ہر سیل جب بنتا ہے تو اس کی جگہ نیا بننا شروع ہو جاتا ہے، نیا مکمل ہوتا ہے تو پہلا مر کے گر جاتا ہے۔ اب یہ کہے کہ میں فلاں کو یہ دے رہا ہوں، تو کیا دے رہا ہے یار؟ تو خود زیر تعمیر ہے، تیرا تو اپنا وجود ہر آن زیر تعمیر ہے۔ اس تعمیر کے لیے تجھے پانی درکار ہے، غذا درکار ہے، ہوا درکار ہے، روشنی درکار ہے۔ پھر یہ چیزیں پانے کے لیے تجھے پھر بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، دفتر جا رہا ہے، مزدوری پہ جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، تو ساری زندگی بھاگ بھاگ کر دوڑ کر محض وہ اپنے باڈی سیل پورے کرتا رہتا ہے، وہ گر گر کر جھڑتے رہتے ہیں، بالآخر تھک ہار کر دم توڑ دیتا ہے، وہ آنے بند ہو جاتے ہیں، اگلے مر جاتے ہیں، تیری زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ تو دے گا کسی کو کیا؟ وہ دینے والا دیتا ہے۔ تجھے سبب بنا دیا تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو کہتا ہے میں نے دے دیا، میں نے کر دیا۔ اور جس سے پوچھو وہ دوسری مخلوق پہ احسان کیے پھرتا ہے۔ بادشاہ سے گدھا تک آپ کسی کو بیٹھ کر پوچھ لیں، وہ کہے گا میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں یار کہ تو نے کیا دینا ہے؟ وہ دینے والا دے رہا ہے۔ اگر تجھے اس نے اس کا سبب بنا دیا تو اس کا شکر ادا کر۔ اگر تیرے دسترخوان سے کوئی کھاتا ہے تو نہیں دے رہا، دے وہ خود رہا ہے، تجھے خواہ مخواہ معتبر بنا دیا، مفت میں تجھے سفید پوشی مل گئی کہ تیرے دسترخوان سے کھا رہا ہے۔
وہ تو اپنا نصیبہ کھا رہا ہے، اپنے سیل جمع کر رہا ہے، بنانے والے نے بنائے ہیں، اس نے تیرے دسترخوان پہ سجا دیے، تیری موت، تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس پہ احسان دھر رہا ہے، میں نے اسے روٹی دی۔ نفسیات انسانی کو جس طرح قرآن زیر بحث لاتا ہے، مخلوق نہیں لاتا، کیونکہ یہ خالق کی کتاب ہے جس نے نفسیات بنائی ہے، وہ انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہی حق وہ جو وہ فرماتا ہے وہ حق ہے، باقی اندازے ہیں انسانوں۔ کیا انسانی نفسیات ہے کہ ایک عام آدمی سے، مزدور سے لے کر بادشاہ تک دوسروں پہ احسان کیے پھرتے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے اس کو یہ دے دیا، میں نے اس کا یہ کام کیا، کچھ بھی نہیں کیا یار، سب کو وہ خود دے رہا ہے۔ یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، فرمایا دیتا میں ہوں، تجھے ذریعہ بناتا ہوں تو احسان کرتا ہے، اور میں جو واقعی دیتا ہوں میں تجھے دے رہا ہوں، میرا احسان ماننے کو تو تیار نہیں ہے۔ کیا عجیب مخلوق ہے تو کہ دیتا میں ہوں، تجھے اس کا ذریعہ بناتا ہوں، تو تجھے تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بار الہ دیا تو نے خود مجھے خواہ مخواہ کی سفید پوشی دے دی، مجھے ذریعہ بنا دیا، انہیں میرا ممنون کر دیا۔ یہ نہیں کرتا، پھر خود کتنی نعمتیں ہر آن لے رہا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے، جس سے تو ہر آن کتنے انعامات لے رہا ہے اس کا بھی تو شکر ادا کر۔ تو کسی کو کیا دے رہا ہے؟ تو ہر آن جس سے لے رہا ہے اس کی اطاعت پہ تجھے کوئی خیال ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑا مجاہدہ کیا، میں نے بھائیوں کو پالا، میں نے بچوں کو بڑا پڑھایا، میں نے بڑی یہ بھائیوں سے یہ کیا، میں نے اہل محلہ سے یہ کیا۔ قرآن کہتا ہے میں نے ملک کو یہ دیا، میں نے فلاں کر دیا۔ او بھائی تو نے کیا کیا؟ یہ آپ روز سنتے ہیں نا، ہم نے بجلی دے دی، ہم نے دریا بہا دیے، ہم نے ایٹم بم بنا دیا۔ تم نے باپ کے گھر سے بنایا؟ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے پاس سے کیا دیا؟ لوگوں کو کچھ اگر ملتا ہے تو یہ لوگوں کا ہی سرمایہ ہے نا۔ تو لوگوں نے تو آپ کو اس کا امین بنا کر اپنے اوپر بٹھا لیا، اس کا احسان نہیں ہے۔ لوگوں سے لے کے جو خود کھایا وہ بھی بھول گئے، جو تھوڑا بہت لٹایا اس کا احسان ہے، اور خود جس سے لمحہ لمحہ لے رہے ہیں اس کا احسان یاد ہی نہیں۔ کیا کر رہا ہے انسان؟ اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اس نے یہ سوچ رکھا ہے کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا، جو مرضی کرتا رہے کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ یہ رویے جو ہیں یہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ کوئی جانتا ہی نہیں میں کیا کر رہا، کسی کو خبر ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے مخلوق کو بیوقوف بنا لیں، بناتے ہیں، ہم تو ہیں ہمیں بیوقوف بناتے نہیں۔ جو بیوقوف ہو اسے بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہیں بیوقوف، ہمیں بیوقوف کیا بنائیں گے؟ ہم بیوقوف نہ ہوتے تو چوروں، ڈاکوؤں، چکوں کو حکمران بناتے۔ کیا ہم اپنی ملک کی تاریخ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ایوان سلطنت سے نکلتا ہے اسے پولیس لے جاتی ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو اقتدار میں بھیجتے۔
وہ پھر ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، کھربوں روپے غریبوں سے ٹیکس لیتے ہیں، اس میں سے چند لاکھ کسی رفائی کام پہ لگا کے او بڑی تختی میں نے یہ کہ بھائی تم نے کیا کر دیا؟ کھربوں لیے، چند لاکھ اس میں سے دیے، اس کا احسان ہو رہا ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک لمبی گاڑی ہے، میلوں لمبا آگے پیچھے جلوس ہے، ان گاڑیوں کی قیمت، ان کی چمک دمک، ان پر ملازم، یہ ساتھ جو گارڈ ہے ان کی تنخواہ، اس اسلحے کی قیمت، ان کی وردیاں، یہ کروڑوں روپے کون دے رہا ہے؟ یہ وہ لوگ دے رہے ہیں جن کو روک دیا گیا کہ تم سڑک پر نہیں آ سکتے، صاحب نے گزرنا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو بیوقوف تو ہم ہیں۔ اور پھر احسان بھی ہم نے آپ کو یہ دے دیا، فرمایا اور تو لوگوں کو بیوقوف بناتا تو سمجھتا ہے تیری ان حرکتوں کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔